جو تشخیص ہے ڈائبٹیز کی وہ کیسے کی جاتی ہے، اور پلس پری ڈائبٹیز پہ عام طور پہ یہ جو شوگر کی تشخیص ہے، جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے، شوگر چیک کرتے ہیں زیادہ آ گئی تو ہمیں شوگر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، وہ تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو تشخیص ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نارمل شوگر کتنے ہیں۔ نارمل جو ہے وہ اگر ہم فاسٹنگ کی بات کریں تو وہ 100 سے 105 کے درمیان جو ہے یہ نارمل مانا جاتا ہے، اور اگر ہم رینڈم کی بات کریں تو 140 تک جو ہے یہ نارمل ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ شوگر کی بیماری کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر فاسٹنگ جو ہے 120 یا 125، تھوڑا سا فرق ہے، کچھ علاقوں کے حوالے سے یہ 2-4 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کا فرق ہے، کہیں پر 120 اور کہیں پر 125 کو مانا جاتا ہے کہ اگر اس سے زائد شوگر ہو گئی ہے فاسٹنگ تو ہمیں شوگر کے مریض ہیں، اور اگر رینڈم جو ہے وہ 200 سے زائد ہو گئی تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ شوگر کے مریض ہیں۔ لیکن یہ فاسٹنگ میں 105 سے لے کر 120 تک اور رینڈم میں 140 سے لے کر 162 تک کا یہ جو گیپ ہے، یہاں پر جو شوگر ہے اس کو ہم نہ نارمل گنتے ہیں، یہ نارمل سے زیادہ ہے، نہ ہم اس کو شوگر کا مریض گنتے ہیں، اس کے لیے دوسرا لفظ ہے پری ڈائبٹیز۔ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ شوگر کے مریض ہیں، اور شاید 1.5 کروڑ لوگ اور ایسے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں لیکن جنہیں یہ نہیں پتا کہ وہ شوگر کے مریض ہیں۔ تو انہیں کیوں نہیں پتا وہ شوگر کے مریض ہیں؟ ایک تو وجہ ہے کہ چیک نہیں کرتے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ علامتوں پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی علامت ایسی نہیں ہے تو ہم کیوں چیک کریں، اور تیسری وجہ ہے کہ غلط ٹائم پہ چیک کرتے ہیں۔ پہلے ہم علامتوں کی طرف آ جاتے ہیں، جو خیال کیا جاتا ہے کہ علامتیں ہیں، وہ شوگر کی ابتدا میں ایسی کوئی علامت نہیں آتی۔ پاکستان کے متعلق ایک جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 2 سے 2.5 سال کے بعد تشخیص ہوتی ہے، ایوریج پیشنٹ کی 2-2.5 سال سے گزر چکے ہوتے ہیں تو تب اس کی ڈائبٹیز کی تشخیص ہوتی ہے، اور علامتیں بھی لیٹ جا کے کہیں آتی ہیں، ابتدا میں تو کوئی علامتیں نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے جو علامتیں ہمیں یاد ہیں، پیاس کا زیادہ لگنا، پیشاب کا بار بار آنا، یہ ٹائپ 1 کی ٹیکنیکلی علامتیں ہیں۔ ٹائپ 2 میں صرف اس صورت میں ہوتی ہیں کہ جب لمبا عرصہ گزر جائے یا بہت زیادہ شوگر ہو، ورنہ یہ علامتیں نہیں آتی۔ علامتوں کا نہ ہونا، اور دوسرا خود ہی شوگر چیک نہ کرنا، تیسرا یہ کہ جب ابتدا میں شوگر ہوتی ہے تو وہ ہر وقت زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ نے کسی ایسے وقت شوگر چیک کرائی ہے جب وہ نارمل تھی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے ہی نہیں۔ اور پھر جو 2 طرح سے انسولین ریزسٹنس، ایک مسلز کی ہے ایک لیور کی ہے۔ ہم جو پاکستانی ہیں ان میں 70% فیٹی لیور ہے، تو ہم لوگوں کو جو شوگر ہوتی ہے عموماً لیور یا جگر فیٹی لیور کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب شوگر کی ابتدا ہوتی ہے تو فیٹی لیور والے سارے پیشنٹ ہیں، ان میں پہلے فاسٹنگ شوگر زیادہ رہتی ہے، پھر وقت کے ساتھ جو ہے رینڈم زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ابتدائی سٹیج پہ اور وہ صرف رینڈم شوگر چیک کرے تو وہ کہے میں نارمل ہوں، اس نے اپنی فاسٹنگ چیک نہیں کی۔ تو اس لیے فاسٹنگ کا چیک کرنا علیحدہ اور رینڈم کا چیک کرنا علیحدہ، ہم تشخیص کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ HbA1c ٹیسٹ جو ہے ایکچولی تو وہ آپ کو کنفرمیشن دیتا ہے، وہ اوور آل پچھلے 3 مہینوں کا ایوریج ویو دیتا ہے کہ آپ کی شوگر کتنی رہتی ہے۔ تو وہ سارے لوگ جو 30 سال سے اوپر ہیں ان کو تو کم از کم جو ہے سال میں ایک دفعہ HbA1c دیکھ لینا چاہیے، اور 6 مہینے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ فاسٹنگ اور ایک دفعہ رینڈم شوگر جو ہے وہ چیک کرنی چاہیے۔ دوسرا جو پری ڈائبٹیز کی ہم نے بات کی کہ جو لوگ ابھی نارمل شوگر سے زائد ہو چکی ہے جن کی ابھی بیماری میں داخل نہیں ہوئے، ان کو پری ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے، پری ڈائبٹیز کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ فی الحال شوگر تو نہیں ہے ہمیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو پری ڈائبٹیز ہے اس کی تشخیص بھی ضروری ہے۔ اس کی بھی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو پری ڈائبیٹک ہیں یہ 3 سے 5 سال کے اندر شوگر کے مرض میں مبتلا ہونے جا رہے ہیں۔
اور اگر ہمیں اس پری ڈائبٹیز کے لیول پہ بات پتہ لگ جائے تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بچ سکتے ہیں اور نارمل کی طرف، یا یہ جو نارمل سے اوپر تھا اور ابھی شوگر میں کہ مرض میں مبتلا نہیں ہوئے تو نارمل کی طرف جا سکتے ہیں یہ سارے کے سارے۔ ایک تو اس کی یہ اہمیت ہے۔ دوسری اہمیت اس کی یہ ہے کہ دو قسم کی پیچیدگیاں ہیں شوگر سے وابستہ، ایک کو ہم میکرو واسکولر کہتے ہیں اور ایک کو مائکرو۔ میکرو اور مائکرو کے لفظ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، میکرو بڑی ویسلز کو کہتے ہیں، مائکرو چھوٹی کو کہتے ہیں۔ جو میکرو واسکولر کمپلیکیشنز ہیں ان میں ہارٹ اٹیک ہے، مبشر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہارٹ اٹیک ہے، پھر جو ہمارا فالج ہے، پھر یہ جو پیروں کے اندر جو ہماری خون کی نالیوں کی بیماری جسے پیریفیریل آرٹیریل ڈیزیز کہتے ہیں یہ ہے، یہ تین وابستہ ہیں میکرو سے۔ مائکرو میں ہمارے جو گردے کے مسائل، نیفروپیتھی، آنکھ کے مسائل، ریٹنوپیتھی، اور جو ہمارے پاؤں جلنا جس کو ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں، یہ تین طرح کے مسائل ہیں۔ جو میکرو واسکولر ہیں، جو ابھی ہم نے دل، ہارٹ اٹیک، فالج اور پاؤں کے خون کی نالیوں کی بیماری جو ہے، یہ پری ڈائبٹیز سٹیج میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اور ایک بڑا کامن فینومینا ہم اپنے اراؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو دل کا مسئلہ ہوا اور اس کے 6 مہینے، سال یا 2 سال کے بعد اس کو شوگر ڈائگنوز ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت پری ڈائبٹیز میں تھا جس کی وجہ سے اسے وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور شوگر بعد میں آئی۔ اور ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک آپ کیا کہہ لیں گے، ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مریض جو کہ دل کے مرض سے داخل ہوتا ہے اور مینج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو تو شوگر بھی نہیں ہے اور آپ کو بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، بظاہراً دوسرے لفظوں میں ظاہراً کوئی وجہ نہیں ہے آپ کے ہارٹ اٹیک ہونے کی۔ تو یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی وجہ نہ ہو، وجہ تو ہوتی ہے۔ وہاں پر HbA1c کر کے دیکھیں تو 80% لوگوں کو وہاں پر پری ڈائبیٹک نکل آئیں گے، جن کی ویسے انہوں نے شوگر چیک کی ہے، نارمل ہے، لیکن HbA1c پہ پتہ لگتا ہے کہ وہ پری ڈائبیٹک ہے۔ اور جو میکرو واسکولر کمپلیکیشن ہے، ہارٹ اٹیک، فالج، پیروں کی بیماری، یہ آ سکتی ہے۔ جو مائکرو واسکولر ہے وہ اسپیسیفک ہے ڈائبٹیز کے ساتھ، چونکہ شوگر کی پیچیدگی کے متعلق ہمارا دھیان اور کانسیپٹ یہی ہے کہ پہلے شوگر کی بیماری ہوگی کہ کچھ عرصہ کنٹرول رہے گی، وقت گزرے گا تو پیچیدگیاں ہوں گی۔ تو میکرو واسکولر پیچیدگیاں پری ڈائبٹیز میں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے جو پری ڈائبٹکس ہے اس کی پری ڈائبٹیز کی تشخیص جو ہے وہ بھی شوگر کی تشخیص کی طرح ہی ضروری ہے۔ اور تاکہ یہ جو انفارچونیٹ ایونٹس ہمارے اراؤنڈ میں ہو رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں ینگ ایج میں، کل بھی ایک تھے آپ ہی کے ساتھی تھے جو کہ ہارٹ اٹیک سے گزرے، آج بھی ایک بیٹھے ہیں، تو یہ ایج ایسی نہیں ہے۔ تو یہ انفارچونیٹ ایونٹ ہے جو ہمارے اراؤنڈ میں ہو رہے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں رہے۔ تو شوگر کی جو تشخیص ہے وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ شوگر دیکھ لی اور ہم نہیں ہیں، تو ایسے نہیں ہے، اس کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہم نے کی ہے۔ اور پاکستانی ہونا، آخر ہم ہر 30 سال کے بعد سے بڑے کے لیے ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹیکنیکلی پاکستانی ہونا بذات خود بھی شوگر کے لیے ایک رسک فیکٹر ہے۔ دنیا میں جہاں شوگر کے رسک فیکٹر ہے، وزن کا زیادہ ہونا، کم چلنا پھرنا، غلط غذا کا کھانا، وہاں پہ پاکستانی ہونا بھی ان فیکٹرز کی لسٹ میں اگر دیکھیں تو نیچے کہیں پاکستانی ہونا بھی ایک رسک فیکٹر ہے، کیونکہ جینیٹیکلی ہم پرون ہیں، ہمارے اندر انسولین ریزسٹنس شاید جینیٹیکلی، شاید پیدائشی طور پر موجود ہے۔ تو ہم لوگوں کو زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے بنسبت مغرب کے، اور بات الٹی ہے، مغرب پھر بھی کوئی کانشیس ہے، ہم لوگ تو بالکل ہی غفلت میں پڑے ہیں۔ تو انسولین ریزسٹنس سے جو یہ بات شروع ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ بڑا آسان سا انسولین ریزسٹنس کے جاننے کا، گھر میں شیشہ بھی ہے جس میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ہم شیشے کے اندر اپنا جو ڈریس ہے وہ دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں سیدھا کھڑا ہو کے، اگر آپ کو اپنا پیٹ نظر آ رہا ہے، کسی کو بھی اپنا پیٹ نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر انسولین ریزسٹنس ہے۔ اور ڈائبٹیز یہ نہیں ہوتا کہ آج انسولین ریزسٹنس ہے تو آج ڈائبٹیز ہوگی، ہو سکتا ہے 5 سال بعد ہو، 8 سال بعد ہو، 10 سال، لیکن انسولین ریزسٹنس ہے۔ تو ہر وہ بندہ جسے اپنا پیٹ نظر آتا ہے اس کو یہ مان لینا چاہیے، اور مان لینے کے فائدے ہیں کہ مان لینے سے کیا ہوگا کہ ہم کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، اور کچھ نہیں تو اسے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔
تو ویسے بھی سب نے آپ سے یہ کہا ہے کہ زندگی میں آگے بڑھیں، لیکن آپ وہیں کھڑے ہیں اور پیٹ آگے بڑھ گیا ہے. تو یہ جو پیٹ ہے اس کو اپنے پیچھے کرنا ہے اور ہم لوگوں نے جو ہے زندگی میں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. تو اس حوالے سے کوشش یہی ہے کہ بات چھوٹی اور مختصر کی جائے. جو سوال جواب آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں، 2-3. انسولین ریزسٹنس کا علاج ہے، ٹریٹمنٹ؟ انسولین ریزسٹنس بالکل علاج ہے. علاج کیوں نہیں ہے؟ انسولین ریزسٹنس پیدا ہی ہمارے غلط طرز زندگی سے ہوتی ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وزن ہے، غذا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اسٹریس ہے، اسی کو مینیج کر لیں انسولین ریزسٹنس چلی جائے گی. وزن جو ہے وہ جو زیادہ ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، وہ خود زیادہ نہیں ہوتا، وہ یہ ساری غلط طرز معاشرت میں رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے طرز معاشرت ٹھیک کر لیں، وزن کم ہو جائے گا. طرز معاشرت ٹھیک ہوا، وزن کم ہوا، انسولین ریزسٹنس ٹھیک ہو جاتی ہے. اس لیے یہ ٹائپ 2 کی ہم باتیں کر رہے ہیں ساری، اور انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ پیدا ہی ہمارے غلط طرز زندگی سے ہوتی ہے. اسے آپ ایک دوسرے اینگل سے سمجھ سکتے ہیں. اگر کسی کو بھی شوگر ڈائگنوز ہوئی ہے نا، وہ یہ سمجھے کہ اس کے خلاف ایک FIR ہے جو ان کے تھانے میں درج ہوئی ہے. سب سے پہلے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس FIR میں اس پہ فرد جرم کیا کیا لگی ہیں. وہ فرد جرم لگی ہوئی ہے کہ آپ کا وہی کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا وزن ٹھیک نہیں ہے. اس کو بھی ایسے دیکھنا چاہیے. تو اس فرد جرم کو دیکھ کر اپنی جو بھی غلطیاں انہیں ٹھیک کرے، انسولین ریزسٹنس ٹھیک ہو جاتی ہے. انسولین ریزسٹنس بڑی اہم ہے. 80% بیماریاں اس وقت دنیا میں انسولین ریزسٹنس ہے. یہ کسی علیحدہ دن کا پورے دن کا ٹاپک ہے. سر HbA1c کی جو فیگر ہے وہ کیسے گائڈ کر دیں کہ پیشنٹ جو ہائپوگلائسیمیا میں جا رہا ہے اس کے لیے ایگزیکٹ HbA1c کی کیا ویلیو ہوگی؟ جو نارمل ویلیو ہے، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. نمبر 1 کہ نارمل ویلیو کی HbA1c 5.6 تک نارمل ہے. 6.6 پہ جو ہے وہ آپ ڈائبیٹک ہیں. 5.6 سے 6.6 کے درمیان آپ پری ڈائبیٹک ہیں. اور جو شخص ہائپوگلائسیمیا میں جا رہا ہے اس کے لیے HbA1c کی کیا نارمل ویلیو، تو ایسے تو نہیں ہم سوچتے. جو ہائپوگلائسیمیا ہے وہ آپ مریض کی بات کر رہے ہیں. مریض کی بات کر رہے ہیں تو اس کو اپنی دوا اور غذا ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہائپوگلائسیمیا نہ ہو. سر 5.4 کس زمرے میں آئے گا؟ جو میں نے ابھی آپ سے بتایا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ 5.6 تک آپ نارمل ہیں، 6.6 پہ آپ ڈائبیٹک ہیں، 5.6 سے 6.6 کے درمیان آپ پری ڈائبیٹک ہیں. اور جو شوگر کا مریض ہے اس کے ٹارگٹس کیا ہیں، وہ 6.6 دیا جاتا ہے. یہ ویسے انٹرنیشنل ہے. اگر آپ ایک ظاہر پہلی بات تو وہی بتانی ہے جو سب کی اپنی باتیں نہیں کرنی ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنی اوپینین بھی دے سکتے ہیں. میری ذاتی رائے ہے کہ یہ 6.6 ٹھیک نہیں ہے. جب ہم نارمل 5.6 ہے تو ٹارگٹ بھی 5.6 آنا چاہیے. اور ہم نے یہ بھی مانا کہ 5.6 سے 6.6 کے دوران میکرو ویسکولر کمپلیکیشنز آتی ہیں، یہ ہم بات کر چکے ہیں. تو پھر ہم ٹارگٹ 6.6 پیشنٹ کا کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب نہیں پتا. کس کئی فورمز پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ دلیل اور عقل کے حساب سے تو ٹارگٹ آف دا پیشنٹ شوڈ بی 5.6 جو کہ نارمل ہے، اس کو نارمل لے کے آنا ہے نا. تو ٹارگٹ تو پری ڈائبٹیز کا ہے. یہ ایسا کیوں ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ سیف جو ہوتے ہیں 5.6 پہ جا کے ہوتے ہیں. اور جیسے آپ کا ایک اور انفارمیشن کہ اگر آپ 5.5 تک اپنا HbA1c کر لیں تو آپ کے بیٹا سیلز کچھ نہ کچھ ری جنریشن شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی اسٹڈیز بتاتی ہیں. اور کوئی سوال؟ سر یہ بتائیے گا کہ اس ڈائبٹیز کا اور ہماری جیسے کارڈک پیشنٹ ہم ہوتے ہیں سر، ان کا فیملی ہسٹری میں کیا کنسرن ہے سر؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جیسے والدین سے اب بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور پھر ایک ڈاکٹر صاحب سے میں بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یار اس سب کا بیسٹ حل جو یہ ہے نا کہ آپ آنے والی اگر نسل کو بچانا چاہتے ہیں آپ، کیونکہ ہماری فیملی ہسٹری بہت پازیٹیو ہے. والدین تھے میرے ابو امی، پھر بڑے بھائی، اس کے بعد میرے ساتھ ہوا. اب ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کیجیے گا کہ اپنی نیکسٹ اگر آپ نسل کو بچانا چاہتے ہیں نا تو آپ اپنی شادیاں جو ہے نا وہ فیملی سے باہر کیجیے گا. اس سے سر یہ واقعی ہے کہ بچا جا سکتا ہے، یا کوئی اور طریقہ بھی ہے اس سے کہ کیسے بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل جو ہے ہماری وہ
सेव हो सके सारी चीज़ों से। अच्छा, वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं। हम लोगों का एक मसला ये है कि हम वक्त के साथ हर चीज़ बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, सेलफोन बदलते हैं, सवारी बदलते हैं, सोच नहीं बदलते। जो पहला सवाल ये है कि इसका हमारी फैमिली से क्या ताल्लुक है। हर तीसरे को अगर शुगर हो गई है पाकिस्तान में, और ये कहा जा रहा है कि 5 साल के बाद हर 30 साल से ऊपर वाले को, हर शख्स को शुगर हो जाएगी पाकिस्तान में, तो इसका मतलब है कि ये सारे लोग हम फैमिली हो गए। अब तो फैमिली को डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, जो बुनियादी वजह है वो गलत तर्ज माशरत की है। उसके ऊपर एड ऑन फैक्टर जो है वो मैंने फैमिली भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली इसकी पॉजिटिव है, वो पाकिस्तानी होना भी मैंने आपको बताया है, वो इस रीजन में हम रहते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वजह नहीं है। ठीक है, वजह और जो वो महरकात जो कि इसमें इसको बढ़ाते हैं, उनमें फ़र्क करना सीखे ना। क्या फैमिली हिस्ट्री वजह है? तो फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है पाकिस्तान में उन्हें होना चाहिए, बाकियों को क्यों हो रहा है? और अगर आप कहें कि वजन ही वजह, तो 20% लोग ऐसे जो बहुत वजन वाले जिन्हें शुगर नहीं है, और 20% ऐसे हैं जो मेरे जैसे वजन वाले हैं जिन्हें शुगर है। तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वजह नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि जी फैमिली से बाहर शादी करें, उसका एक फ़ायदा हो सकता है। तो बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि अगर एक चीज़ फैमिली में डाली कर रही है तो आपके ट्रेंड्स एक जैसे होंगे, आपका तर्ज माशरत पूरी फैमिली का ठीक नहीं होगा, तो फिर ठीक है फैमिली से बाहर करते हैं किसी ऐसी फैमिली में जिनका तर्ज माशरत बेहतर हो। ये सोच के तो हो सकता है, लेकिन वैसे ये नहीं है, ऐसे इसके ऐसे फ़वाइद नहीं हैं। हम अपना आप ठीक करने की बजाय, ठीक है, उससे राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो अपना आप ठीक करना चाहिए। जिसकी फैमिली हिस्ट्री है मेरे पास, उसके लिए और विजन है, उसको ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। वो शीशे में अपने आप को ज़्यादा देखें, जैसे हमने बात की, वो अपना वजन बेहतर कंट्रोल करें, वो अपना जो BMI है उसको उस पर ज़्यादा नज़र रखें। ठीक है, वो अपनी आदतें ठीक रखें। ये इस चीज़ की ज़रूरत है कि ना कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम यहाँ पर भी नहीं हिलते, इस फैमिली में दूसरी फैमिली में शादी करके वहाँ भी हम कहें कि हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, वजन कंट्रोल नहीं करना, तो इससे ऐसे फ़ायदे नहीं होने जा रहे, और वो मुश्किल भी है। पहले जहाँ पर रिश्तों के इतने शदीद माशरती मसाइल हों, वहाँ पर एक शर्त आप और लगा दें तो आपने चीज़ को मज़ीद मुश्किल कर दी है ना। और जिस फैमिली में आप जाएंगे वहाँ पे मुझे बताइएगा शुगर नहीं है, अब तो आपको नहीं मिलेगी ऐसी फैमिली ना, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मगर मैं ना सर, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं स्पोर्ट्स मैन था सर, जब मेरा डायग्नोज किया गया, यहाँ भी हुआ था सर, आज से जी मैंने किया था। हाँ, यहाँ भी बिल्कुल ऐसे हुआ। तो सर जब मुझे पता चला है, मैं उससे पहले भी 10 साल पहले स्पोर्ट्स मैन था, क्रिकेट खेलता था, और मैंने सिगरेट भी कभी नहीं पी आज तक, कभी भी। हम अल्हम्दुलिल्लाह 7 भाई हैं, कभी किसी ने सिगरेट नहीं पी, और खाना पीना भी हमारा घर का था, यानी कि होता है फास्ट फूड या होटलिंग वगैरह, वो भी नहीं थी, यानी कि इतना एक्टिव था मैं हर लिहाज से। मगर मुझे सर ये शुगर, जी, और इसकी वजह थी कि मेरी वालिदा, आपके बात के 2 इफेक्ट निकलेंगे, बाकी कहेंगे तो फायदा ही कोई नहीं। ये जो अभी हमने तर्ज माशरत तब्दीलियों की बात की है ना, कि फायदा फिर भी तो पास ही जाना है ना। ये तो मैं नहीं, ऐसे नहीं है। मैंने आपसे ये कहा कि चूंकि आपने जो किया, हम लोगों के अंदर एज ए कॉम, एज ए सोसाइटी एक मसला हो रहा है, हम हर बात की सेल्फ इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो बहुत खतरनाक बात है। ऐसी चीज़ों की इंटरप्रिटेशन आपको हाईएस्ट लेवल से लेनी चाहिए, नॉर्मल लेवल पे भी नहीं जानी चाहिए डॉक्टर के पास, हाईएस्ट लेवल पे जाके लेनी चाहिए। जनरल लेवल पे आपको अमूमी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उससे लेवल पे उससे बेहतर है। जो आप बात कर रहे हैं वो तो आपको हाईएस्ट लेवल पे मिलेगी ना। ठीक है, अगर आप मेरे जैसे से आके बात करें तो मैं 35 से 40 साल की उम्र में आपकी एंजियोग्राफी करवा चुका होता, जबकि आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं है। क्या मसला है एंजियोग्राफी में? कितना का बड़ा टेस्ट है, कितना का महंगा है आज के दौर में? ये बिल्कुल नहीं है, उसे करवा के देखा जा सकता है। और जो कॉन्सेप्ट है कि क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, तो अब तो लोग आप जानते हैं कि हाँ हो सकती है। अगला कॉन्सेप्ट कि क्या दिल के अमराज रिवर्स हो सकते हैं, तो डॉक्टर डीन ऑर्निश आज भी एक बड़ा नाम है, आपने जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अमेरिका में कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इससे आगे भी बात जा चुकी है। क्या किडनी डिजीज रिवर्स हो सकती है? तो ग्रेड 3 तक रिवर्सेबल है, 4-5 की बात नहीं हो रही, 3 तक। तो चीज़ें तो सारी मौजूद है। क्या हमने किसी ऐसे से जाके, आपको तो किसी ऐसे से जाके पूछने की जरूरत है
جو یہ ریورسل کر رہا ہو. آپ ایسے سے جا کے بات پوچھ رہے ہیں جو آپ کو روٹین کی شوگر کی ایک دوائی لکھ کے دیتا ہے. یہ آپ کو بات سمجھنی چاہیے. اگر آپ کے اندر ٹرینڈ ہے تو وہ آپ کی فیملی میں زیادہ ہے اور آپ کی فیملی ہسٹری ہے, تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ٹرینڈز ہیں ہمارے اندر. تو ان ٹرینڈز کو وقت سے پہلے جاننا ہے, انہیں انکاؤنٹر کرنا ہے, اور اس کے طریقے موجود ہیں. لیکن وہ طریقے اگر ہم نے ابھی جو باتیں کی اور جو آپ نے جواب دیا میں کر رہا ہوں, میں نے کہا یہ لیول 1 ہے نا, ٹھیک ہے. اگر آپ کا رسک زیادہ ہے تو پھر آپ کو نیکسٹ لیول کی بات بتائی جائے گی, نیکسٹ لیول پہ ٹریٹ کیا جائے گا نا. فیٹی لیور کو دیکھنا پڑے گا نا آپ کے, ٹھیک ہے. وہ آپ کا اگر میرے سے پوچھے تو آپ کا فیٹی لیور ہے. فیٹی لیور کیا کرتا ہے, وہ یہی جو آپ کا کاربوہائیڈریٹ یا جو بھی چیزیں ہیں ان کو جا کے VLDL میں جا کے اور ٹرائگلیسرائڈس میں جا کے اسٹور کرتا ہے. اور جب ہم اپنا لپڈ پروفائل دیکھتے ہیں ہم وہ بھی غلط دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے ٹرائگلیسرائڈ ہیں مثلاً 190 ہیں, ہاں کوئی ایسے زیادہ تو نہیں ہے. کولیسٹرول ہم نے دیکھا اچھا وہ بھی 160-170 ہے, بھائی تقریباً ٹھیک ہی ہے نا. اور HDL ہم نے دیکھا ہمارے 22 ہیں. اب آپ جب HDL کو تقسیم کریں گے جا کے ٹرائگلیسرائڈ سے تو یہ ٹاکسیسٹی نکلتی ہے, لپڈس کی ٹاکسیسٹی کیا ہے. آپ جب اسی فگرز کو تقسیم کریں گے آپ کی ٹاکسیسٹی جو کہ 3 سے کسی صورت اوپر نہیں ہونی چاہیے, آپ کی 7-8 نکلنی ہے. یہ جو میں نے ابھی ایک سینیریو بتایا تو وہ تو الارم بج گیا, لیکن عام رپورٹ پڑھنے والا کہے گا ٹھیک ہے بھائی خیر ہے. یہ بہت ساری نظریں ایسی ہیں انٹرپریٹیشنز کے, میں نے کہا ڈفرینس ہے. ابھی لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے, روٹین کے ڈاکٹرز کو بھی آئیڈیا نہیں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے. کیونکہ آپ کا سوال نیکسٹ لیول کا تھا کہ یہ جنرل باتیں ہیں جو ان پہ عمل کرتے بچ جاتے ہیں 80-90%. 100% کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. میں تو کہا 20% میرے جیسوں کو بھی شوگر ہو جاتی ہے اور 20% انتہائی موٹے لوگوں کو بھی شوگر نہیں ہوتی. تو وہ جو 20% ہے ان کے لیے رولز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے نا. تو یہ ایسے ہے, وہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے. آپ آئے نہیں, آپ بھاگ گئے تھے. آپ گئے تھے, آپ کو میں نے 2 سال پہلے ڈائگنوز کیا, آپ بھاگ گئے تھے, آپ نہیں آئے, آپ نے کنسلٹیشنز نہیں لی, ٹھیک ہے. ٹل یو گاٹ یور MI, کیوں بھاگے تھے آپ؟ یہ سوال اس 2 سال پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ بھی کوئی شوگر چیک کرانے تھوڑی آئے تھے. یہ نومبر کے مہینے میں ہم سب کی کہہ رہے تھے, ان کے بھی پکڑ کے کر دی. اچھا سوری پکڑ کے شوگر چیک کی تھی. انہوں نے کوئی پراپر کنسلٹیشن نہیں دی کہ میری فیملی میں یہ مسئلہ ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے یہی سوچا ہوگا رپورٹ غلط آئی آج. وہ تو کنفرم کر کے بھیجا تھا. پہلا ڈینائل کا فیز ہوتا ہے بینگ ہیومن میں, آپ سب یہی کہیں گے نا. 2-3 دن یہ اسی فیز میں مجھے پتا ہے, بالکل ایسے ریٹنگ ہے میرے پاس ایسے ہی. لیکن بینگ ہیومن وہ ایسا ہی ہوتا ہے. انسان یہی سوچتا ہے. اس ڈائگنوز کے بعد میں نے اپنی بالکل لائف ٹوٹل چینج کی, اور میں نے ابھی لاسٹ ویک ٹیسٹ کروایا HbA1c 6 آیا. کھڑے ہیں نا, شیپ پہ کھڑے ہیں, باٹل ابھی ہم نے بات کر دی ہے نا. تو چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور وہ پھر 100% نہیں ہوتے. ہم سارا بھی کر لیں تو ہم 90% تو بھی اچیو کرتے ہیں. لیکن جو جانتے ہیں وہ تو کرنا ہے نا, جو پہلے جانتے ہیں جو کر سکتے ہیں پہلے وہی کیا جاتا ہے نا. فیٹی لیور بھی ایک بہت بڑی کاز پھر مطلب نا بنتی جا رہی ہے نا. بنتی نہیں جا رہی ہے ہی کاز, صرف ہم ماننا آپ شروع ہیں. صحیح صحیح کانسیپٹ نہیں کلیئر ہے. ہاں 14-15 سال پہلے جب میں نے بات چیت شروع کی, ایک بہت بڑی مشکل سے میں 2-4 تھا. صحیح. ایون کانفرنسز کے اندر فیصل آباد میں بلال صاحب سے ہم نے ایک دفعہ بات کی, یا اور بھی کئی جگہوں پہ ہم نے کی, لیکن وہ وقت تھوڑا سا ایسا تھا کہ اس کے بارے میں کم جانا جاتا تھا. تو ہمارے جیسے کے لیے بڑی مشکلات تھی, کوئی ہماری بات کو سننے کو تیار نہیں تھا کہ واٹ از فیٹی لیور. انٹل کے وہ جو لیور کے ادارے کے جو انڈیا کے لیور کے ادارے وہاں سے ڈاکٹر آئے, اور ان کا ایک PC کے اندر پہ پورا دن انہوں نے لیور پہ دیا, اور انہوں نے تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ عام الفاظ میں ڈانٹا بھی پاکستانی ڈاکٹرز کو, آپ لیور کو دیکھ ہی نہیں رہے, آپ BC کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ فیٹی لیور کو اہمیت ہی کوئی نہیں کراتے. تو ہم سب فیٹی لیور والے لوگ ہیں. سر مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ 2010 کی بات ہے, میں تو ڈائبٹیز کو پروموٹ کرتے فروز کے پلیٹ فارم پہ. آپ نے اس وقت بھی فیٹی لیور کے حوالے سے میرے سینئر ساتھ بڑی ڈیٹیل سے بات کی. اچھا میرے سر سے گزری تھی, میں نے یار فیٹی لیور یہ جناب
اور دیکھ نہیں رہے پنکریاٹک بیٹا سیلز کے حوالے سے ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے یہاں سے انسولین سیکریٹ ہونی ہے یا مطلب ہونا ہے کہ انسولین ریزسٹنس کا پرابلم آنا ہے یا لائف سٹائل یہ ہاں تو 12 سال تو اس بات کو بھی ہو گیا نا، تو ہم اس سے بھی پہلے سے بات کر رہے ہیں. تو ایک انہوں نے بھی کہا کہ میں ڈائبٹیز کو پروموٹ کرتا تھا، ایک وجہ یہ بھی ہے شوگر کہ کچھ لوگ ڈائبٹیز کو پروموٹ بھی کرتے سر یہ فیٹی لیورز کو کنٹرول کیسے کریں، کیا کیا چیزیں ہم اپنائیں؟ کیونکہ 99% مطلب یہی لوگ سر ہیں. اس کی مین ریزن کیا ہے فیٹی لیور ہونے کی؟ کچھ چیزیں تو چونکہ آن ریکارڈ جا رہے ہیں ہم یہ آپ کا ریکارڈ بتائیں گے. بہرحال جو آپ ایک آپ کو بات بتاؤں، آپ انسولین ریزسٹنس لے لیں، آپ ریورسل لے لیں، ابھی ہم نے بات کی کہ شوگر ریورس ہو جاتی ہے، کڈنی ریورس ہو جاتا ہے، فلاور ریورس ہو جاتا ہے، فیٹی لیور لے لیں. بنیادی طور پر بات ایک ہی ہے، طرز معاشرت. صرف مختلف جگہوں پہ تھوڑا سا کسی ایک فیکٹر پہ سٹریس زیادہ آ جاتا ہے، ایک پہ کم آ جاتا ہے. مسائل جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے طرز زندگی سے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے نا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 ٹانگوں پر ایک انتہائی خوبصورت بیلنس پہ بنایا ہے. اس بیلنس پہ دنیا کی کوئی چرند پرند جانور کھڑا نہیں ہو سکتا. اور جو ہم نے کیا کیا ہے کہ بیٹھنا شروع کر دیا، جہاں سے پہلی ہماری ابتدا ہوئی. اور جو ہمارا پرائمل، یہ بالکل علیحدہ سے بات ہے، میرا دلچسپ ٹاپک بھی ہے کہ جو ہمارا پوسچر ہے، جو ہمارا بنیادی پوسچر میرا خود اچھا نہیں ہے، یہ میں پہلے بتا دوں، کوشش کر رہا ہوں ٹھیک کرنے کی. جو پرائمل پوسچر ہے ہمارا وہ ہم لوز کر چکے ہیں. ہماری اگر سپائن کی جو ہے وہ ایکس رے کیا جائے تو دیٹ شوڈ بی جے شیپ، جبکہ آج اگر آپ کرتے ہیں تو وہ ایس شیپڈ آتا ہے. اور وہ ایس شیپ کیسے ہوا ہے کہ پہلے اسکول میں داخل ہوتے ہی 8 گھنٹے تو آپ کو وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، اور نہ صرف بیٹھنا پڑتا ہے، صحیح بیٹھنا نہیں سکھاتے. یہ یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے جب آپ لمبے آواز کے لیے بیٹھنا شروع کرتے ہیں اور چلنا جو ہے وہ بند کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح دوسری خرابیاں جو ہیں اس کے ساتھ چلتی جاتی ہیں، اس کے بعد ایڈ آن تو کی جاتی ہیں. تو ہم اپنا پوسچر کہیں جو ہے وہ بہت ارلی لوز کر چکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مسلس جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ لوز کر چکے ہوئے ہوتے ہیں. اور بڑی سمپل ایکسرسائزز ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم یوں بھی کریں تو ہمارا لیور بہتر ہوتا ہے، یوں بھی کریں تو ہمارا لیور بہتر ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے. بہت ساری نارمل، اور اسکولوں میں ہم تھے جب ہم چھوٹے تھے تو پی ٹی کرائی جاتی تھی. یہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہوتا تھا کہ اس میں گیم کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، گیم پیریڈ کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. اور ذرا سا چھٹی کے وقت کوئی لینے کے لیے لیٹ ہو گیا تو کھیلنا شروع کر دیتے تھے. تو کچھ نہ کچھ چل رہا تھا جو وقت کے ساتھ بدلا گیا نا. تو لیکن بنیادی طور پر یہ ساری کی ساری بیماریاں ہمارے طرز زندگی سے ہی آئی ہیں، اور بیماریاں آتی ہی طرز زندگی سے ہیں. جو 200 سال پہلے طرز زندگی اور تھا، بیماریاں اور تھیں، آج طرز زندگی اور ہے، بیماریاں اور ہیں. اور آنے والے وقت کی بیماریاں بھی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، جو وقت جو اب مزید خراب ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک جنگ ہے جو آپ نے ہم نے خود لڑنی ہے. یہ ماحول کے حوالے سے جنگ ہے. جیسے میں نے کہا کہ شیشے میں دیکھا کریں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا یہ کولیسٹرول چیک کرایا، ٹھیک ہے، وہ 90 کلو وزن پہ ایک بندہ کولیسٹرول دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنا اچھا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر اس کی بجائے تم شیشہ دیکھ لو تو زیادہ بہتر ہے. وہ شیشہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر کتنا فیٹ ہے، آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا، آپ ایک لیب رپورٹ پہ کیوں دیکھ رہے ہیں نا. وہ دیکھنا چاہیے ہمیں. اپنا جو جسے ہم کہتے ہیں اپنا جو اپنے بارے میں جو تصور ہے اس کو درست کرنا چاہیے، اپنے آپ کے سے جو محبت کرنی چاہیے، اور جو ہے اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو جس شیپ جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس میں لے کے آنا چاہیے، اور اس کے لیے جو کچھ چاہیے وہ کریں. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا جو ہے وقت کے ساتھ جو معاشرتی طور پر سٹریس ہے، یہ بالکل کسی ایک دن علیحدہ ہم سٹریس ڈسکس کریں گے، اور اس سے جو جان جو ہے وہ چھڑانی چاہیے. ابھی ہم ایک پراپر، یہ ہماری نان فارمل قسم کی پراپر قسم کی ایجوکیشنل ویڈیوز کا آغاز کر رہے ہیں. اور اس میں بھی اس کا جو سلوگن جو ہے وہ جو کچھ چیزیں ہم مستعار بھی لے لیتے ہیں. تو جو سلوگن ہے وہ ہم نے یہی طے کیا ہے کہ جو ڈائبٹیز جو ہے نا، ٹھیک ہے جی، گڈ بائی ڈائبٹیز یا سے نو ٹو ڈائبٹیز، ٹھیک ہے. یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں ڈائبٹیز کلینک جی، ہمارا ڈائبٹیز پاکستان کے نام سے ہے یوٹیوب، لیکن اس میں مسالے نہیں ڈالے گئے نا. تو کچھ ویڈیوز کو بنانے میں ہمیں مسائل تھے،
وہ بھی ہم حل کر رہے ہیں. تو وہ سے نو ٹو ڈائبٹیز جو ہے نا, ٹھیک ہے, یا ہمارا جو تعلق ہے ڈائبٹیز سے ختم, تو یہ پوری قوم کا ہونا چاہیے. ہم نے کوئی سلوگن بھی اسی لیے کیا ہے کہ یہ جنرلائز سلوگن ہو, پروفیشنل سلوگن نہیں ہم نے بنایا, عوام کے لیے بنایا کہ اس پہ چلیں. تو یہ سب کو چلنا چاہیے. اگر آج مبشر جو ہے اس مسئلے میں پھنسے ہیں, آپ سب کو غلط فہمی ہے کہ آپ نہیں پھنسے. مان لیں, آج سے مان لیں. ایک اور بات میں کہتا ہوں کہ شوگر کے مریض سے تم آج سے مان لو کہ تم دل کے بھی مریض ہو, تو تم آج دل کے مرض سے بچ سکتے ہو. نہ ماننے کے بڑے شدید نقصانات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ نیگیٹو بات کرتے ہیں, آپ ڈرا رہے ہیں, آپ چیزیں کر رہے ہیں. تو اب بھی اگر نہیں ڈرایا گیا تو پھر کب ڈرایا جائے گا نا. تو اس لیے سارے لوگوں کو ماننا چاہیے اور ساری چیزیں جو کرنی چاہیے. اور جو صحت ہے, ایک حدیث مبارکہ ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے اکثریت غافل رہتی ہے, ایک صحت جی سر, اور ایک فارغ وقت. ہم دونوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. جب صحت ہوتی ہے ہمارے پاس اہمیت نہیں ہوتی, جس کی جاتی ہے اس سے پوچھیں. جب بچپن میں ہم کافی دوڑتے سر, یعنی کہ اب دوڑا نہیں جاتا, یہ بھی بیماریاں ایسا نہیں ہے. صرف دوڑنے کا جو ہے وہ اینگل فرق کر لیا نا. اب آپ کام سے دوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ نتیجے سے دوڑتے ہیں, آپ باس سے دوڑتے ہیں. تو یہ ان کی, جسے میں کہتا ہوں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کو فیس کیا جائے. اور جب آپ ان کو فیس کرنا چاہیں گے تو آپ خود ہی دوڑنا شروع کر دیں گے جو آپ نے چھوڑا ہوا ہے. کیونکہ ان کو فیس کرنے کے لیے پھر آپ کو فزیکل, مینٹل, اسپرچل جو ہے ایک ہیلتھ کی ضرورت ہے. تو جو وقت کے ساتھ جو میں نے ابھی بات کی کہ سراؤنڈنگ ہم پہ بڑی افیکٹ کرتی ہے. آپ کی سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہوں, آپ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوں, آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگ کھیل رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ کا بھی دل کرے گا کہ آپ کھیلنا شروع کریں. آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں سارے سیل فون لے کے بیٹھے ہیں, آپ بھی تھوڑی دیر بعد آپ کے ذہن میں نہیں, آپ بھی تھوڑی دیر بعد نکال کے کریں. ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو ماحول بھی ہے, وقت بھی ہے, عمر بھی ہے. عمر کے ساتھ ہم ایکٹیو ہونے کی بجائے ہم وہ جو ہے پریفر کرتے ہیں. اور پنجابیوں کی بہترین عیاشی جو ہے وہ یہی ہے کہ لمبے پہ جاؤ. تو منجا ہے نا ہمارا. ہم نے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارا جو بنیادی فرنیچر ہے پنجابیوں کا وہ منجا تھا. منجا ایک ایسا فرنیچر ہے کہ جس کو جو ملٹی ڈائمینشنل ہے. آپ اس پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں, آپ اس پہ کتنے سیٹر ہے یہ طے نہیں ہوتا, وہ سیٹوں والے خود ہی طے کر لیتے ہیں. آپ اس پہ لیٹ بھی سکتے ہیں, آپ جو ہے اس کو کھڑا کر کے جو ہے اس پر کپڑے بھی سکھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس پہ چڑھ کے جالے بھی اتار سکتے ہیں. اور کسی ٹائم میں جو ہے جب آج کے گیزر وغیرہ نہیں تھے تو سین کے اندر دھوپ میں چارپائی کر کے نہا لیتے تھے. تو منجا جو ہے ہمارے اندر سے نہیں نکلا نا. تو یہ وقت آ گیا, فائنل ورڈ یہی کہ جب بھی ہم کسی کی عزت کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں تشریف رکھیں. تو یہ وقت آ گیا کہ اگر آپ کو محبت ہے اپنے آپ سے اور دوسرے لوگوں سے, تو خود بھی اور دوسروں سے بھی یہی کہیں کہ تشریف اٹھائیں.